السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول اہل جنوں کے ایپیسوڈ نمبر 47 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو کتابی شکل میں خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں۔ کتاب نگری کے اسپیشل ناول کے پرائس ہے 2500 روپیز ود فری ہوم ڈیلیوری۔ ٹو آرڈر کانٹیکٹ اس ایڈریس کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر 0335750595۔ آفٹر پیمنٹ شیئر اسکرین شاٹ اور ٹیکس آئی ڈی پیمنٹ پروف۔ اب آتے ہیں قسط نمبر 47 کی جانب۔ اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی مجھ کو، زخم کھلتے ہیں اذیت نہیں ہوتی مجھ کو۔ اب کوئی آئے چلا جائے میں خوش رہتا ہوں، اب کسی شخص کی عادت نہیں ہوتی مجھ کو۔ ایسا بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کر، جھوٹ بولوں تو ندامت نہیں ہوتی مجھ کو۔ ہے امانت میں خیانت سو کسی کی خاطر، کوئی مرتا ہے تو حیرت نہیں ہوتی مجھ کو۔ اور پھر ایک کے بعد ایک دن اور پھر ہفتے گزرتے گئے۔ ہسپتال کے عجیب وحشت زدہ ماحول میں واقع طویل کوریڈور کے کمرہ نمبر 205 میں وہ تنہا دیوار کے سہارے سے کھڑا ڈھلتا سورج دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ سر کی پٹی کھل چکی تھی، مگر اس کے گھنے سیاہ بال بالکل خشخشی ہو چکے تھے۔ چہرے پر سے زخموں کے نشان مندمل ہو چکے تھے، مگر جو داغ دل پر لگے تھے انہیں بھرنے میں شاید عمر لگ جاتی، یا شاید ہمیشہ ہی یوں ہی درد رستے رہتے۔ اس دشمن جاں کو آئے پورا 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ وہ اس دن کے بعد سے واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دوبارہ پوچھا بھی نہ تھا کہ وہ شدید اذیتوں کے باوجود اسے دیکھنے کا متمنی تھا، اس کی چاہ میں جی رہا تھا، اس کے ہجر میں مر رہا تھا۔ ہاں، اغماسہ تنویر کے لیے اس کے دل نے خون رسا تھا۔ ہاں، وہ ہر روز اس کی یاد میں جلا تھا، مگر لبوں سے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اس کے لبوں پر ایسے قفل چڑھ چکے تھے، ایسی خاموشی چھا گئی تھی جسے گھر کے ہر فرد نے محسوس کی تھی۔ بھائی، سارا کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اسے کھڑا دیکھ کر فوراً اس کی جانب لپکی۔ ڈاکٹر نے ٹانگ پر زور ڈالنے سے منع کیا ہے، پھر کیوں کھڑے ہو گئے بغیر کسی سہارے کے؟ تڑپ کر اپنے کندھے پر اس کا دایاں ہاتھ رکھوایا۔ ٹھیک ہوں میں سارا، کب تک سہاروں کی مدد سے چلوں گا؟ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اسے چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، مگر وہ اب مزید اس ہسپتال میں قید نہیں رہ سکتا تھا۔ بھائی، پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے آپ کو۔ آپ کو پتہ تو ہے ماما بابا اور میں کتنا حساس رہتے ہیں آپ کو لے کر آج کل۔ اس کے شکایتی انداز پر وہ ایک نگاہ اس پر ڈالتا بیڈ کی سائڈ بینچ پر رکھی اپنی فائلز دیکھنے لگا۔ اس کا ذکر کہیں نہیں تھا، یا شاید اس کے ذکر میں وہ نہیں تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ سچ بتائیں گے؟ سارا پوچھو۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا بھائی؟ وہ چند لمحے اسے اداسی سے دیکھنے کے بعد بولی تھی۔ اذلان نے بے اختیار گردن موڑتے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں نمی لیے کھڑی وہ اپنی جان سے عزیز بھائی کو دیکھ رہی تھی، جس کے لیے وہ ہمیشہ ہر چیز سے بڑھ کر رہی تھی۔ اپنی خوشیوں سے زیادہ اس نے اپنی بہن کی خوشیاں چاہی تھیں۔ کیوں علیشہ کے گناہوں کی سزا آپ نے اغمازہ کو دی؟ اور اذلان کی آنکھوں میں ایک بار پھر ملال کے بادل چھانے لگے، پھر وہ پچھتاووں کی دھوپ میں جلنے لگا۔ یہ میری قسمت میں تھا بھائی، مگر آپ نے میری محبت میں اس کے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا، بہت غلط۔ وہ رو رہی تھی۔ آج اس کا دل بھر آیا تھا، کیونکہ جب سے علیشہ اس سے مل کر گئی تھی نہ زماعت سے اس کی بات ہوئی تھی اس بارے میں، نہ اذلان سے۔ آج جب کہ وہ گھر واپس جا رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوشی نہ تھی کہ ایسی زندگی چاہتی تھی وہ اپنے بھائی کی۔ اگر میں آپ دونوں کو یوں دور دور اور اجنبی بنا نہ دیکھتی، اگر علیشہ مجھے کچھ نہ بتاتی، مجھے تو معلوم ہی نہ ہوتا۔ اس کے ہچکیوں سے رونے پر اذلان قریب آتا اسے ساتھ لگا گیا۔ مجھے معلوم ہے سارا، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، بہت دل دکھائے ہیں میں نے، مگر تم فکر نہ کرو، اس کے ہر غم کا ازالہ کر دوں گا۔ وہ بہت عجیب انداز میں کہہ رہا تھا، جسے محسوس کیے بنا سارا نے نم آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا سارا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جب ہی دروازہ ناک کر کے ڈاکٹر اور نرس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ فائنل چیک اپ کے لیے آئے تھے، جو اذلان کے نزدیک انتہائی غیر ضروری تھا۔ سارا مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج اسے کہیں اور بھی جانا تھا، کسی کو تمام قرض سے آزاد کرنے۔ انڈیگو شرٹ اور کریم ڈریس پرنٹ میں ملبوس اپنی چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا سیلنگ گھو رہا تھا۔ اس کی ٹیبل پر مصروفیت کا ڈھیروں سامان پڑا تھا، مگر اس کی سوچ کی تمام ڈوریں بس ایک لڑکی سے جڑی تھیں۔ وہ لڑکی جسے انتقام کے سبب اپنی زندگی میں تو شامل کر لیا تھا، اس کی عزت نفس، اس کی خودداری، اس کی انا کو اپنے غضب کے آگے روند بھی گیا چکا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل مطمئن نہیں تھا، پرسکون نہیں تھا۔
اب ایک الگ ہی درد کروٹیں لے رہا تھا، اسے بے چین کر رہا تھا، جس کی دوا کے لیے وہ چہرہ سامنے آ رہا تھا، وہ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر سوچ کو، ہر خیال کو جھٹک کر وہ خود کو مصروف کرنا چاہتا تھا، مگر پھر وہی خیال، پھر اس کی بے بسی، پھر اس کی معافیاں، وہ پاگل ہونے کو تھا۔ یہ کیا کر بیٹھے ہو تم فائق احمد؟ کیا تم اب بھی مظلوم ہو اور وہ اب بھی ظالم؟ کیا اب بھی؟ اس کا دل میں ایک شور سا برپا کر گیا۔ کیا واقعی میں نے حد کر دی؟ مگر وہ لڑکی، میں کیا کروں اس کا؟ بالوں میں ہاتھ پھنساتے خود سے الجھا، اس کی آنکھوں کے سامنے چھم سے وہ آ گئی تھی۔ کتنی پرسکون نظر آتی تھی آج کل وہ، کتنی صابر ہو گئی تھی، نہ شکوہ، نہ شکایت، نہ غصہ، نہ لڑائی، وہ تو کچھ اور سے کچھ اور ہی ہو گئی تھی۔ جب اس کے ذہن میں اکثر اس کا اسے تکنا یاد آیا، ہاں علیشہ محمود اکثر اسے بے خبر سمجھ کر تکا کرتی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی فائق احمد اس کی اس حرکت سے بھی باخبر تھا، مگر اس سے زیادہ حیران بھی۔ وہ کیسے ایسے شخص کے لیے جھک سکتی تھی جس کا تصور ہی کبھی نہ کیا ہو، جس نے ہمیشہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہو۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھا نہ جانے اور کتنا آگے نکلتا جب اس کی سیکرٹری ناک کر کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، واپس بھیج دو جو بھی ہے۔ اس کی بیزاری پر سیکرٹری الجھن میں پڑ گئی۔ سر اٹس ارجنٹ، مسز جماعت آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ فائق نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ کون؟ مسز سارہ جماعت۔ فائق جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور خود ہی باہر کی جانب بڑھ گیا، جہاں باہری ویٹنگ ایریا میں سادہ سے گرین سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں لپیٹے وہ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارہ؟ اس کی آواز میں عجیب بے یقینی سی تھی۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ فائق کے حیرانی کے بہت بڑے فیز میں تھا اس وقت، اس لیے نکلنے میں بھی کچھ وقت لگا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، خود کو سنبھالتے ایک جانب ہو گیا۔ سارہ اس کا اشارہ سمجھتی اس کے آفس کی جانب بڑھ گئی، جس کے پیچھے فائق احمد بھی تھا، الجھا۔ وہ تو اصلان سے بھی اب موبائل پر ہی خیر خیریت معلوم کر لیتا تھا، یا اس ٹائم ہسپتال جاتا تھا جب وہ موجود نہ ہوتی۔ پھر وہ کیوں یہاں آئی تھی؟ اپنی چیئر پر بیٹھتے اسے بھی ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یقیناً آپ میری یہاں موجودگی پر حیران ہوں گے۔ سارہ نے وہ بات کہی تھی جو فائق کے چہرے پر واضح طور پر لکھی تھی۔ یہ فطری سی بات ہے سارہ، کیونکہ تم میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، یہ مجھے معلوم ہے۔ اس کے لہجے میں چبھن تھی۔ سارہ نظریں جھکا گئی۔ وہ آج اپنے لیے نہیں آئی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر میں کہوں مجھے بھی سب کچھ معلوم ہے تو؟ اس کی مدھم آواز فائق کو چونکا گئی تھی۔ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا معلوم ہے؟ فائق کو لگا جیسے اس کا دل کو کوئی آہستہ آہستہ مسل رہا ہو۔ وہ سب کچھ جو آپ کی فیملی نے سہا، جو صبا نے سہا۔ اس کی لرزتی نم آواز فائق کو ساکت کر گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر وہ رات آئی تھی، پھر وہ وقت گھوما تھا۔ تمہیں کیسے؟ میں شاید زندگی بھر آپ سے نفرت کرتی رہتی، کبھی آپ کی شکل پلٹ کر نہ دیکھتی۔ اگر کیا سارہ، یہ سب کس نے بتایا تمہیں؟ اسے معلوم تھا اصلان کی فیملی میں سے یہ بات اسے کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ خود چاہتے تھے کہ سارہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ اس کے اندر بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ آپ کی بیوی نے؟ میری بیوی؟ علیشہ؟ اس کے لب آہستہ سے ہلے تھے۔ ایک بے یقینی تھی۔ اس لڑکی نے کیوں کیا تھا ایسا؟ وہ کیوں اپنی حقیقت کھولنے خود سارہ کے پاس پہنچ گئی تھی؟ آخر کیا چاہ رہی تھی وہ؟ آپ جانتے ہیں، جب آپ بارات لے کر نہیں آئے تھے تو مجھے لگ رہا تھا شاید میری زندگی یہیں ختم ہو گئی ہو، میں کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکوں گی۔ فائق نے چونک کر اسے دیکھا۔ دل ایک بار پھر پرانے زخموں پر تڑپا تھا۔ ایسے لگتا تھا بس میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گی، مگر پھر مجھے جماعت ملے، انہوں نے مجھے سمجھا، مجھے سہارا دیا۔ سارہ کی آنکھیں اس شخص کے ذکر پر چمکی تھیں۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کی اور میری شادی کس طرح ہوئی۔ پھر آپ ہی بتائیں، میں کیوں نہ نیا سفر شروع کرتی، کیوں نہ آپ کو بھول کر آگے بڑھتی؟ ایسے کیوں کہہ رہی ہو سارہ؟ یہ حق تھا تمہارا، میں بہت خوش ہوں کہ تم خوش ہو۔ وہ اس کی بات کاٹتا نرمی سے بولا۔ مگر میں خوش نہیں ہوں آپ کو اور علیشہ کو اس حال میں دیکھ کر۔ وہ جس طرح، جس کیفیت میں میرے پاس معافی مانگنے آئی تھی، میں اس کی ہر خطا، اس کے لبوں سے نکلنے والے ہر حرف سے پہلے ہی معاف کر چکی تھی۔ فائق انگشت بدندا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل سارہ سبتین کے لیے کچھ اور نرم ہوا تھا، جو آج صرف علیشہ کے لیے یہاں آئی تھی۔ جب میں اسے ہر غلطی کے لیے، ہر کوتاہی کے لیے معاف کر سکتی ہوں، پھر آپ کیوں اسے سزا دے رہی ہیں؟ سارہ نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ فائق اس پر سے نظریں ہٹاتا لب بھینچ گیا۔ وہ کیا بتاتا اسے وہ خود سے آج کل کن جنگوں میں مصروف تھا۔ سارہ تم نہیں جانتی میں کن کڑے وقتوں سے گزرا ہوں۔ تمہارے بعد میں خود کو بھی تباہ کر دینا چاہتا تھا، جس کے نتیجے میں نے علیشہ سے شادی کی، اس کے پیرنٹس کو اس کی حقیقت بتائی تاکہ اسے احساس ہو کہ غم کسے کہتے ہیں، اذیت کس چڑیا کا نام ہے۔
مگر میں نے کبھی اسے مارا یا پیٹا نہیں۔ ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں، میں نے اپنے دل میں بھرا غصہ، تمام فرسٹریشن اس پر اتاری ہے جو میرا حق تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ونڈو کی جانب بڑھ گیا۔ سارا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر میں ابھی آپ سے کچھ مانگوں گی تو دیں گے مجھے؟ فائق ایک پل کے لیے ٹھہر سا گیا۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کی اولین ترجیح ہوا کرتی تھی آج پھر اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ پلٹا تھا۔ تمہیں منع کر سکتا ہوں کیا میں؟ اس کے لہجے میں اتنا مان تھا کہ سارا کے دل کے کسی بہت کونے میں چھپائے زخم پر درد سا اٹھا تھا، جسے اگلے ہی پل وہ نظر انداز کر گئی۔ اب وہ کسی اور کی تھی، علیشا کے ساتھ نئی زندگی شروع کر لیں، معاف کر دیں اسے۔ وہ بھگت چکی اپنے گناہوں کی سزا، اور جب کوئی پشیماں ہو تو پھر اسے اور کتنی اذیت دیں گے۔ وہ بہت نرم اور پرسکون لہجے میں بول رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں اتنی نرم دل بس سارا سب طے نہیں ہو سکتی تھی، ایک شرط پر۔ شرط؟ سارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں میری شرط ہے ایک۔ اس کے عجیب پراسرار لہجے پر سارا کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا۔ کیسی شرط؟ تم بھی ہمیشہ خوش رہو گی اور کبھی پلٹ کر نہیں دیکھو گی۔ اس کی اس معصوم سی شرط پر سارا کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر گال پر گرا تھا اور لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے نرمی سے سر اس بات میں ہلایا تھا اور اس لڑکی کی مسکراہٹ دیکھ کر فائق احمد کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی، ہر عیب سے پاک، ہر فکر سے آزاد مسکراہٹ۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں بتانا، ریویو دینا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔